وہ کوئی عائشہ عمر ایک خاتون ہے کوئی ہماری، مجھے ابھی جگو بتا رہا تھا کہ ترکی میں اس کی ریکارڈنگ جا کے کی ہے، وہاں شوٹ کر رہے ہیں. جب تمہاری نظر کہیں غلط پڑے کسی ظاہر نظر تو پڑ، وہ کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. یہ جو گردے کے پورے کھاتے ہیں، گردے کے پورے زندگی میں حضور نے کبھی نہیں کھائے، کلیجی نہیں کھائی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلا جملہ انہوں نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا اصل میں ہم لوگ اپنی خواہشات کو دین میں لپیٹ کے پورا کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، ہم دنیا میں بہت ہی قسمت والے لوگ ہیں، جو مقدر والے ہوتے ہیں. یہ مقدر والے لوگ ہیں. کس بات پہ مقدر والے لوگ ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام. کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں نا، ان کو کسی چیز کا دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. ان کو نہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں، جیسے جو لوگ بدبو میں کام کرتے ہیں، بدبو میں گٹروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں انسان ہی ہیں بیچارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کر رہے ہیں کام، لیکن ان کو نہیں بدبو آتی. جو کسائیوں کے گھر میں رہتے ہیں، جیسے جہاں بکرے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے. یہ تو جو باہر سے آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. جیسے وہ لطیفہ بنا ہے نا کسی کسائی کے گھر میں، جہاں کسی لڑکی کی شادی ہوئی تو جا گئی، جب نہیں کہ اتنی تو بڑی آپ لوگوں کی اتنی اسمیل ہے، آپ کو نہیں آتی اتنی بدبو آپ کے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ. تو وہ کچھ دن جب گزر گئے، اس کو کچھ وقت گزرا، تو وہ کہنے لگی دیکھا میں جب سے آئی ہوں آپ کے گھر کی اسمیل ختم کر دی میں نے. تو انہوں نے کہا بیٹا تو اسمیل ختم نہیں کی تھی، تو عادی ہو گئی. یہ واقعتاً پھر عادی. اب ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے کیا ہیں. میں یاد ہے میں یہاں پہ کام کرتا تھا، آرٹس کاؤنسلر میں جاب کرتا تھا، تو وہاں یہ چائنیز ایکروبیٹک ٹیم آئی. تو میں اس میں نیا 20-21 سال کا میں تھا، چھوٹا سا جاب شروع کی تھی میں نے. تو میں نے ان کے کھانے بانے کا انتظام میرے ذمہ تھا کہ انہوں نے جب ایکروبیٹکلی آنا تو ان کو کھانا وانا. مطلب وہ انڈے شنڈے کھاتے تھے، انڈے ابلے ہوئے انڈے اور اس طرح کی کچھ چیزیں. اب وہ کمرے میں جب آتے تھے نا، جو روم تھا جہاں پہ میں نے کھانا وانا لگایا ہوتا تھا، آپ یقین کرو کہ میں مرنے والا ہو جاتا، اتنی مجھے بدبو آتی تھی ان سے. لیکن ان کو کچھ نہیں، ان کو خود پتہ نہیں. میرے برا حال ہو جاتا تھا، اتنی اسمیل ان کے اندر، اتنی اسمیل، لیکن وہ خود احساس نہیں. اب یہ بالکل اسی طرح یقین کریں، میں ابھی کسی کے ریسٹورنٹ میں گیا ہوں تو وہاں میں نے اتنی مجھے گھن آئی، وہاں سے اتنی گھن آئی کہ مجھے وہ عورت کہنے لگی کہ جی آپ پاکستان سے ہیں؟ میں کہا جی پاکستان. آپ کہتے ہیں اچھا لگا آپ کا آنا، آپ جب جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر تشریف لائیے گا. میں کہا جی ضرور. تو جو مجھے لے کے گیا تھا اس کو میں نے کہا بیٹا میں زندگی میں آج پہلی اور آخری دفعہ یہاں آیا ہوں، اب دوبارہ نہیں میں یہاں آ سکتا. تم لوگ کس طرح یہاں کے کھانا کیسے کھاتے ہو، اتنی اسمیل آ رہی، یہ لوگ کتنے برے لگ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ اتنا پاکیزہ کلمہ ہے، خدا کی قسم اتنی پاکیزگی ہے. طہارت، پاکی، ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال، یہ یہاں ہے. اور
یہ جو طہارت ہے نا، طہارت، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، خدا کی قسم. یہ میں کیا اس وقت کیا کھول کے بتاؤں اس بات کو کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، صاف ہونا کیا ہوتا ہے، کھانا کیا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کچا پیاز نہیں کھایا، کچا پیاز نہیں کھایا، کچا لہسن نہیں کھایا. یہ جو گردے کے پورے کھاتے ہیں، گردے کے پورے زندگی میں حضور نے کبھی نہیں کھائے. کلیجی نہیں کھائی. حرام نہیں ہے یہ، اس کی منع نہیں کیا، کھائیں جو کھا رہے ہیں کھائے، اس کو کوئی منع نہیں، لیکن حضور نے نہیں کھایا. کیوں؟ کہ یہ جو چیز بدبو سمیل جس میں سے آتی ہے نا، حضور نے اس کو نہیں استعمال کیا زندگی میں، کہ بدبودار چیز نہیں. ہاں یہ کہہ دیا کہ بھی پیاز جو کچا کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے پیاز کھا کے، یعنی اتنا اس سے بدبو والی چیز پرے کر دو. یہاں مسجد میں پیاز کھا کے نہ آنا، یاد رکھنا، کیونکہ اسمیل آئے گی. یعنی کتنی نفاست ہے، کتنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ تو خیر نبی تھے، آپ کا تو معاملہ دوسرا تھا، آپ کے تو پسینہ سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کا تو معاملہ دوسرا تھا. لیکن آتی تو خوشبو تھی، لیکن یہ پیچھے ہمیں سمجھایا کہ تم نے کیا کرنا ہے. تم نے ایسی چیز نہیں کھانی جس سے باڈی میں اسمیل پیدا ہو جائے. کتنی پاکیزہ زندگی ہے بتاؤ، کتنی صاف ستھری زندگی ہے. حیا، شرم اور حیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں. ایمان کی کتنی شاخیں؟ 77 شاخیں ہیں ایمان کی، جس میں سب سے پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، پہلی شاخ. اور آخری شاخ کیا ہے؟ آخری شاخ کیا ہے؟ اس کی آخری شاخ ہے حیا، شرم. حیا اور شرم یہ اگر ختم ہو جائے انسان کی زندگی سے تو سب کچھ ختم ہو گیا. جس کی زندگی سے حیا نکل گئی نا، یہ اب کرے جو کرنا ہے اس سے. لیکن جب یہ زندگی انسان صحیح نہیں نا گزار رہا ہوتا، ایسے لوگوں سے نہیں مل رہا ہوتا، ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، ایسی مجلسیں اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا جہاں خیر کی بات ہے، تو آہستہ 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 وہ اس والا حساب ہو جاتا ہے کہ اسے بدبو آنا. پھر وہ کچھ بھی وہ کہتے پیسہ کما رہا، یہ کیا ہے، معاشرے کی چیز ہے، پھر کرو جو کرنا ہے. یہ مجھے پچھلے دنوں سے وہ بھیج رہا ہے بار بار کہ وہ کوئی عائشہ عمر ایک خاتون ہے، کوئی ہماری کوئی اینکر ہے، پتہ نہیں یا کیا کرتی ہے وہ، آرٹسٹ بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، کوئی وہ شو بھی کرتی ہیں. انہوں نے کوئی شو کیا ہے، پتہ نہیں ڈیٹنگ کے نام سے یا کیا، عشق پروان کے پتہ نہیں کس نام سے، لا زوال عشق. اب وہ اس نے مجھے کلپ بھیجا کہ بھائی ذرا دیکھ لیں اس کو. وہ تو شکر ہے پاکستان نے، اللہ ان کا بھلا کرے، پیمرا والوں نے اس کو نہیں کیا اپروو. دل تو ویسے کا کرتا ہوگا اپروو کر دیں، لیکن بس کچھ ہمارے جیسے مولوی تنگ کر رہے ہیں کہ نہ کرنا. ورنہ وہ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، کوئی کپل شپل کھڑے ہیں، اس میں بات ہو رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے بات، وہ کیا لباس اس نے پہنا ہے، اور لڑکے لڑکی نے کیا، یعنی ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہ بیچاری تو پیسے کما رہی ہے جا کے کسی کا. وہ مجھے ابھی جگو بتا رہا تھا کہ ترکی میں اس کی ریکارڈنگ جا کے کی ہے، وہاں شوٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا، مطلب ان کو بدبو ہی نہیں آ رہی. عورت اس کا جسم ننگا ہو گیا تو وہ ختم ہو گئی. عورت کہاں رہ گئی ہے؟ یہ عورت نہیں ہے. جو عورت بے حیا ہو جاتی ہے نا، جو عورت بے حیا، بندہ بھی عورت، لیکن عورت کا چونکہ معاملہ اور ہے، بندے کا معاملہ اور ہے. عورت اگر بے حیا ہو جائے تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بگڑی ہوئی عورت
1000 بدماشوں پہ بھاری ہے، 1000 بدماشوں پہ بھاری ہے ایک بگڑی ہوئی عورت. اور ساتھ ہی پھر یہ فرماتے تھے کہ ایک بنی ہوئی عورت، بنی ہوئی عورت یہ 70 اولیاء پہ بھاری ہے. 70 اولیاء کرام جس کو ہم کہتے ہیں نا اولیاء کرام، وہ 70 ایک طرف، یہ اکیلی بنی ہوئی عورت ایک طرف. عورت کا یہ رول ہوتا ہے معاشرے میں. اللہ نے اس کو ایسے عزت نہیں دیا، ایسے نہیں اس کو ماں بنا دیا کہ ماں ہے، اور پھر ساتھ کیا کہہ دیا، جس نے ماں کی خدمت کی، جس نے ماں کی خدمت کی اس نے جنت پا لی. بس جس نے ماں کا دل ٹھنڈا کر دیا، جس نے ماں کا دل ٹھنڈا کر دیا، ساری دنیا کے انسان اس کے خلاف پلاننگ کریں کامیاب نہیں ہو سکتے. جو مرضی کر لو، نہ کوئی اس کا رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عزت چھین سکتا ہے، نہ اس کو کوئی رسوا کر سکتا ہے کہ یہ ماں کا فرما بردار ہے. ماں ایسے تھوڑی بنا دیا ماں کا. ماں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں جس نے 2 بیٹیاں جس کی پیدا ہو گئیں، 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس نے 2 بیٹیوں کو پروان چڑھایا، اور 2 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے ان کی تربیت کر کے ان کی شادی کر کے اگلے گھر بھیج دیا. شادی کر کے بھیج دیا، تربیت کر کے شادی کی بھیج دیا. آپ نے فرمایا یہ آدمی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ. عورت کیا چیز ہے عورت. قرآن کہتا ہے عورتوں میں سکون تلاش کرو. اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے، کیسے نہیں بنایا یہ مقام پاکیزہ عورت سے بنے گا. پاکیزہ عورت بنائے گی ایک معاشرے میں، ایک معاشرہ پاکیزہ عورت بنائے گی. گو کہ وہ خیر چونکہ مجھے اس بچی کی وجہ سے سامنے بات آ گئی، اللہ اس کو ہدایت دے. ہم نے کیا کہنا ہے اس کو، اللہ اس پہ رحم کرے. اس بیچاری کو یہ کاش اس کو پتا ہوتا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور اس کا کیا نتیجہ نکل جائے گا. بات کتنے دن کی ہے، یہ گئے کہ گئے. ہوئے ہوئے جو بے حیا عورت قبر میں رکھی جائے گی جب، کیونکہ دیکھو نا عورت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت دوسروں کی تباہی کا باعث بھی بنتی ہے نا. وہ جو بے حیا لباس پہن کے بازار سے جا رہی ہے، اس کو جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں انہوں نے بھی لے لی، ذریعہ بن گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے میری امت، اے میری امت، میرا لحاظ کرنا، میرا لحاظ کرنا. کہیں کل قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. قیامت والے دن مجھے دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ دوسرے نبیوں کی امتیں نیک لوگ آ رہے ہیں اور تم بدعمالیاں لے کے میرے سامنے آؤ، مجھے رسوا نہ کرنا. میرے دوستو اپنے نبی کی قسم، نبی کے کچھ لحاظ کریں. جس نبی نے اللہ سے ایسے شارٹ کٹس ہمارے لیے منگوائے، ایسے شارٹ کٹس لے کے دیے، اتنی آسان زندگی لے کے دی، اللہ سے ہر بات سے جھگڑا کر کے اللہ سے مانگ کے ترلے منتیں مانگ، یا اللہ میری امت پہ رحم کر، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما. حج کے میدان میں کس طرح اللہ سے ترلا کیا، 5 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے دعا مانگی، یا اللہ میری امت پہ رحم کر، یا اللہ امت پہ. مزدلفہ جا کے پھر دعا مانگی، پھر شیطانوں کو کہ پھر میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری. کل قیامت والے دن بھی خدا کی قسم ہر نبی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہا ہوں، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ مجھے بچا. ایک ہی ہستی ہوگی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہستی کہہ رہی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ. اس نبی کے ساتھ کیا کر دیا نبی کے ساتھ، حد ہی مقام. پچھلے ہفتے 10 دن پہلے دبئی میں تھا، تو میں خدا کی قسم میں لوگوں کو جب دیکھتا تھا سڑکوں پہ،
تو میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ رحم کر، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم۔ وہ مجھے وہاں پہ کوئی وہاں بیچ ہے، کوئی رات کو حالانکہ رات کے 11 بجے کسی نے مجھے کہا جی ہاں واک بڑی اچھی، میرے کو لے گیا وہاں، ایک ساتھی تھا ہمارا، مجھے لے گیا جی آپ کو واک کر، رات کے 11 بجے دیکھے بیچ۔ اب میں وہاں جب گیا ہوں رات کو بیچ پہ، تو میں نے اسے کہا میں کہ یہ فٹافٹ یہاں سے چلو، فٹافٹ چلو، کہ کہاں کہتے کیا ہوا؟ میں کو فٹافٹ چلو، فٹافٹ۔ کہنا ہوا کیا؟ میں کو یہاں اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، مجھے نکال دو یہاں سے خدا کے لیے۔ یہ سونامی بھی اسی طرح آیا تھا، ایک دم آ گیا تھا، وہ میرے کو کہیں یہ نہ آئے، مجھے فٹافٹ۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا جی کیا؟ میں کہ تیری مہربانی ہے، میں کہ میرا دل بہت کمزور ہے بھائی، میں اللہ کے سامنے ٹکر نہیں لے سکتا اللہ سے۔ اللہ اس کو کیا یہاں کیا کرنا، میں نے نہ کرو اس طرح نہ کرنا۔ لیکن اندھے ہو گئے، کیونکہ کوئی نہ بات کر رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ وہ ایک دھن پہ سوار ہے، بس چلے جا رہے ہیں، انجوائے کریں زندگی، انجوائے۔ ہائے ہائے، کاش کہ کوئی عائشہ عمر تک یہ بات کہ نام دیکھو اس کا عائشہ، ہائے، جس کی پاکیزگی کی قسمیں اللہ نے کھائیں، وہ نام کی لاج رکھو ظالمو۔ عائشہ وہ پاکیزہ نام ہے جن پہ الزام لگا تھا، تو اللہ بیچ میں آ گیا تھا کہ نہیں عائشہ، میری عائشہ ایسی نہیں، میری عائشہ پاک ہے۔ جس نے عائشہ کے بارے میں جب بات سنی تھی تو فوراً کیوں نہیں کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ فوراً کیوں نہیں کہا تھا؟ ایسا پاکیزہ نام اور ایسے پاکیزہ نام والی ہو، کیوں کہ کوئی نہیں یہ کہہ رہا بات، کوئی نہیں سن رہا بات، کوئی نہیں یہ بات سن رہا۔ وہ کہہ رہے جی پیمبرا نے اپروو نہیں کیا لیکن یوٹیوب پہ چل رہا ہے۔ وہ یار بچیاں تو ہماری ہی ہیں، وہ ہماری بچیاں، کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے اپنے گھروں پہ محنت کرو۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پچھلے جو میں بتایا تھا نا، وہ پچھلے جو میں بتایا اس کے میں نے اس کی تفصیل نہیں آپ کو بتائی تھی کہ پچھلے جو ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے نبی سے لے کے کہ یہ کسی طرح یہ امت کو یہ مل جائے، چھوٹا سا کیا عمل تھا وہ؟ ایک دفعہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ سورہ آل عمران کے آخر 3 آیتیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اتنا جو پڑھ لے گا، اللہ کے نبی تو کیا لے کے آئے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو یہ پڑھ لے گا نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ لے گا، اسے کیا ملے گا؟ اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ جنت میں اس کو گھر اس کا نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا اس نے کیا لینا دنیا میں؟ نمبر 3، اسے کیا ملے گا؟ اللہ اس کی اس دن میں 70 حاجتیں پوری کریں گے، 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ 70 یہ لوگ بار بار مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلے کو کہاں جا رہے ہو؟ وہ مسئلے حل کرانے کے لیے کوئی پیر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی 2 لوگوں کی دکانیں چلا رہا ہے، اور یہ دیکھو 70 حاجتیں اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے جو یہ پڑھے گا اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور 70 دفعہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ 70 دفعہ اللہ دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے۔ جس کمپنی میں آدمی کام کرتا ہو نا،
اس کا باس ایک دفعہ خوش ہو کے دیکھ لینا اگر تو پورا دن ٹھنڈ پہ جاندی کہ آج باس نے مجھے خوش ہو کے دیکھا. اللہ 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 وہ 70 دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا جو یہ عمل کرے گا نماز. اور اللہ دشمنوں اور حاسدوں سے، حسد کرنے والوں سے، دشمنوں سے اس کو پناہ دے گا. یہ حسد کرنے والے جو ہے نا، میں اس کو کہتا ہوتا ہوں یہ سنیل منج کو کہ تو اپنا صدقہ دیا کر تو یہ نظر لگ جائے گی. ہر پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے جا کے سنیل منج ہو رہی تھی، صدقہ دیا کر خدا کے لیے تو یہ نظر لگے گی. اور یہ جو پڑھ لے گا اس کو انشاءاللہ اللہ حاسدوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی اس کو پناہ دے دیں گے. اور اگلی بات اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے. غلبہ بھی کتنا کا عمل بتایا میں نے، اللہ کے نبی نے کتنا کا عمل کتنا کیا ہے، اور میں اس کے پیچھے دیکھو ملے گا کیا. اس نبی سے بے وفائی کرنا بنتا ہے؟ کیا خیال ہے، کیا کریں؟ اس نبی سے بے وفائی کرنا بنتا ہے؟ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں، سارے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو، سمجھ اس کے مفہوم اٹریکٹیو ایمان کس کا ہے؟ بتاؤ. خوبصورت اور کھینچنے والا اٹریکٹیو کس کا ایمان ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا. فرشتوں کا ایمان. آپ نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے؟ وہ تو سارا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ تو اوپر جنت دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر اللہ کا سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں، ان کو سب اس کے سامنے. ان کا ایمان کیا؟ وہ ایمان کیوں؟ ان کا تو ایمان ہونا ہی ہے، ان کا ایمان نہیں خوبصورت. پھر کہا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کا، نبیوں کا. اب نبیوں کا بھی نبی تو اپنی آنکھوں سے وہی آتے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نظام دیکھ رہے ہیں، ان کا ایمان کیسے خوبصورت؟ وہ تو ایمان نہ ہونے کا سوال ہی نہیں، ان کا تو ایمان ہے ہی. اب صحابہ سوچنے پڑ گئے کہ فرشتوں کا بھی ریجیکٹ ہو گیا، نبیوں کا بھی نہیں، تو لیکن یا رسول اللہ پھر ہمارا، ہم آپ کے ساتھی ہیں صحابہ. میں تمہارا کیسے؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے تو میں ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہارے سامنے ہے، سب کچھ سسٹم تمہارے سامنے چل رہا ہے، تمہارا ایمان کیسا؟ یا رسول اللہ پھر کس کا؟ یا رسول اللہ کس کا؟ آپ نے فرمایا اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے جو بعد میں آئے گا، جس نے نہ مجھے دیکھا، نہ تمہیں دیکھا، نہ کوئی چیز دیکھی، صرف سن سنائی پہ یقین کرے گا. اس کے پاس صرف قرآن ہوگا، بس وہ قرآن کو دیکھے گا اور قرآن کی لائنوں پہ یقین کرے گا کہ اس میں جو لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے، میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، نہ مجھے سمجھ آئے، نہ چاہے پتہ چلے نہ چلے، مگر وہ حق ہے. ان کا ایمان سب سے خوبصورت ہے، سب سے اٹریکٹیو اعلیٰ ہے. وہ تم بیٹھے ہو، وہ ہم ہیں. اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے کہ تمہارا ایمان بہترین، تمہارا ایمان ہے. اور جاؤ ظالموں، کیا کیا؟ اتنی بڑی خوشخبریاں لے کے تو آگے سے کہا کہ کیا کری جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا کر رہے ہیں. ایک یقینی طور ایک عورت کو میں نے پوچھا، ایک عورت نے بڑا ایسا لباس پہنا تھا، تو میں نے کہا بیٹا بات سن. جی میں کہ تم نے جو لباس پہنا ہے، تو تم جو گھر سے چل کے یہاں تک پہنچی ہو، تو تم نے کیا محسوس کیا کہ تم نے کیا گین کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ تمہیں راستے میں کسی نے کہا کہ کمال کر دی تم نے یار، کمال، تیرے جیسی کوئی دنیا میں دوسری عورت نہیں، حد کر دی تم نے، ویری گڈ، ویل ڈن، تمہیں مبارک ہو، تم نے کیا اعلیٰ کام کیا. کسی نے کیا کہا بتا؟ وہ خاموش ہو. کیا ایسی ایک دم شرمندہ، میں بیٹا میں شرمندہ نہیں کر رہا، میں ویسے پوچھ رہا ہوں مجھے بتا تو صحیح نا، وہ کیا گین کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. اور ہر جو نافرمانی کرنا چاہتے ہیں ہم، وہ سارا جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہر کام میں جائز ناجائز اللہ نے رکھا ہوا ہے.
زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ ایک بول کے تو فرق ہے، کیا ہے، کیا مصیبت ہے؟ حرام اور حلال میں صرف ایک لکیر چھوٹی سی ہے، اس کا فرق ہے بس. اور اللہ قرآن میں تلک حدود اللہ فلا تقرب، نہ کرنا، یہ اس کے قریب نہ جانا، بس ہٹ جاؤ. ایمی دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو، ایمی دھوکہ دے رہے، ایمی غلط ملت کر کے دھوکہ دے رہے اپنے آپ. وہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ بیان شروع کیا، انہوں نے تو کہنے لگے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلا جملہ انہوں نے کہا، مجھے یاد آ رہا، انہوں نے کہا اصل میں ہم لوگ اپنی خواہشات کو دین میں لپیٹ کے پورا کرنا چاہتے ہیں. اپنی خواہشات کو دین میں لپیٹ کے پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح خواہش بھی پوری کر لیں اور کوئی ذمہ کوئی بات بھی نہ آئے. یہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہونی کسی کی خواہش پوری. خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے، اللہ نے بنائی ہوئی ہے، وہ رکھی ہے. وہ یار صبر کرو، روزہ رکھا ہے، صبر کر لو، کیا ہے. کتنا بڑا، میں ابھی وہاں دبئی کے مال میں کچھ میں نے لینا تھا، تو ایک ساتھی مجھے مال میں لے گیا. تو میں نے مال میں جب داخل ہوا تو میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. میں کہا پڑھو. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بازار میں جاؤ تو جو اس کلمے کو ایک دفعہ بازار میں جا کے پڑھ لے گا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. پڑھو. اور جب تمہاری نظر کہیں غلط پڑے، کسی ظاہر نظر تو پڑ، وہ کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یہ دعا پڑھو. اللہ بچا بھی لے گا، اللہ نظروں میں طاقت بھی بھر دے گا، اللہ نیکی میں ہر جگہ کے لیے عمل ہے. میں نے بتایا نا، ہر جگہ کے لیے عمل اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی ہر جگہ عمل بتایا. وہ سیکھو تو صحیح، وہ کیا، وہ سیکھنے کی بات ہی نہیں، وہ تو سیکھو. زندگی سیکھنے سے آتی ہے میرے دوستو، بڑی آسان اور بڑی خوبصورت زندگی ہے. دنیا میں انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کتنا آسان بتایا کہ غلطی ہو جائے تو بھی اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو، یا اللہ آئندہ نہیں کروں غلطی، تو معافی ہوگی بس. یہ 2 فرشتے بتائے ہیں نا، ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہے، ایک فرشتہ، یہ فرشتہ نیکی لکھتا ہے، یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اور یہ جو فرشتہ نیکی لکھنے والا ہے یہ گناہ لکھنے والے پہ امیر ہے، یہ اس کا باس ہے. جب یہ کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کے نبی کا امتی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے نا، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اس کو 10 لکھ لیتا ہے، اور کبھی 70 لکھ لیتا ہے، کبھی 700 لکھ لیتا ہے. اس کے اخلاص کے بقدر، جتنا اس میں اخلاص ہوتا اتنا اس کو کئی درجے بڑھاتا رہتا ہے، وہ خود ہی لکھتا رہتا ہے. اب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ فرشتہ فٹافٹ لکھ لے گناہ 10، اس کو 10 بڑھا کے، نہیں، یہ ایک بھی نہیں لکھتا. یہ اس سے پوچھتا ہے، فرشتے سے، اس امیر سے، کہ جی انہوں نے غلطی کی ہے، لکھ لوں. تو نظام تو دیکھو یار، نظام تو دیکھو، اللہ کی مہربانی تو دیکھو، اللہ کے کرم تو دیکھو. یہ اس کو چاہیے تھا کہ بھی فوراً لکھتا. کیا خیال ہے؟ یہ اس کو کہتا ہے کہ امیر صاحب اس نے فالٹ کیا ہے، لکھ لوں. یہ نہیں ایک دم کہتا کہ لکھ لو، غلطی یہ کہتا ٹھہر جاؤ. وہ کہتا جی کیوں ٹھہر جاؤں؟ کہتا ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. کیا کہتا جی ٹھیک ہے، توبہ کا انتظار کرتا ہے. وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، جگہ تھوڑی دیر میں احساس ہو، اس کو احساس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر. تو یہ فوراً خوش ہو کہتا ہے بس دیکھا تمہیں کہا تھا توبہ کر لے گا، بس ختم ہو گیا، اب نہ لکھنا، ختم ہو گیا. اب جب اگر یہ نہیں توبہ کرتا، کیونکہ توبہ کی بھی تو توفیق ملتی ہے نا، پھر توبہ کی توفیق، جب یہ نہیں توبہ کرتا بلکہ دوسرا کر دیتا ہے تو پھر یہ بڑی بد دلی سے کہتا ہے کہ ایک ہی لکھ لیں یار، زیادہ نہ لکھیں، ایک ہی بس. خود 700 کو نہ لکھ رہا ہے،
اس کو کہتا ہے ایک ہی لکھ لیں. اور پھر بھی اگر پھر بھی لکھنے کے بعد بھی توبہ کر لیں تو پھر فوراً اس کو کہتا ہے مٹا دے بھائی، ہو گئی توبہ، مٹا دے. اتنے کریم رب اور اتنے رؤوف الرحیم نبی کے امتی ہو کے کوئی شرم حیائی نہ ہو آدمی کو، یا کوئی بات ہے کرنے. جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، یاد رکھنا، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے. ایمان سلب ہو جاتا ہے. جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، رشوت، اوئے ہوئے کیا بھیانک ہیں وہ لوگ، کیا بھیانک، کیا بھیانک لوگ. ابھی میرے سامنے کیس ہے، یہ جو آئی ٹی ٹی ڈی نہیں بنائی، آئی ٹی ڈی کیا جو بندے مار دیتے ہیں، سی سی ڈی، سی سی ڈی کا کوئی اے ایس آئی، وہ میرے پاس دفتر میں لڑکے نے کہا کہ بھائی جان وہ پکڑ کے لے گئے. کیوں پکڑ کے لے گئے؟ کہتا اس نے کوئی اپنا نا ایسے شوق میں گارڈ کی بندوق پڑی تھی، اس نے بندوق کے ساتھ فوٹو بنوا لی، تو انہوں نے کہا بس پکڑ لیا. اب پکڑ کے لے گئے. آپ یقین کرو کہ میں نے اس کو انہوں نے کہا بھائی جان اسی قسم دینا سے تیار ہے، بچہ ایسا نہیں ہے، وہ غلطی ہو گئی. چلو کوئی بات. میں نے ڈی آئی جی سے کہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بچہ ایسا نہیں ہے تو یہ نہ کرو، چھوڑ دو اسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، وہ سی سی ڈی والے میں بتاتا ہوں. اس نے سی سی ڈی والوں کو کہا تو انہوں نے کہا جی نہیں اس کو تو شناخت کر لیا انہوں نے، جس ہاں اس نے ڈکیتی کی ہے انہوں نے شناخت کر لیا. مجھے ڈی آئی جی نے کہا کہ بھائی جان یہ تو اس نے اب شناخت کر لیا، وہ تو شناخت ہو گیا، اس نے ڈکیتی کی ہے. تو میں بھی جو کہ میں نے بھی اگر شناخت کر لیا تو پھر میری کوئی سفارش نہیں. میں تو سفارش بات پہ کی تھی کہ بھی اس نے غلطی نہیں کی تو تم اس کو چھوڑا دو. اگر اسے شناخت ہو گیا تو بالکل اس کے خلاف پوری کارروائی کرو. اب ان لڑکوں کو میں نے کہا، میں کہو اللہ کے بندو تم کیا مجھ سے غلط سفارشیں کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی جان میں آپ کو، ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ اے ایس آئی صاحب پیسے مانگ رہے ہیں. میں کو شناخت ہو گیا. تو اس نے کہا جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. میں کہتا 2 پیسے اس کو دے دو، اس کو چھوڑا لو. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا، چند دن پہلے کی بات ہے، آپ یقین کریں تھوڑے دن کے بعد مجھے اسی ڈی آئی جی کا فون آیا کہ جی وہ لڑکا بے گناہ ہے، لے جائیں، لڑکا بے گناہ ہے لے جائیں. میں نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے تھے وہ شناخت ہو گیا. کہتے نہیں جی انہوں نے ساری تحقیقات کر لی. میں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی جان خدا کا نواسطہ نام نہ لینا، ہم نے نہیں بتانا کتنے پیسے دیے ہیں. کیوں کہ اس اے ایس آئی جس نے پیسے لیے ہیں اس نے کہا میں اس کو مار ہی دوں گا. یاد رکھنا اگر کسی کو بتایا تم نے کہ یہ پیسے لیے میں نے تو میں اس کو مار دوں گا، کیونکہ ہمارے پاس لائسنس ہے مارنے کا، مار دیں گے. انہوں نے کہا بھائی جان، اور بیچاروں نے غریب لوگ سے انہوں نے کیا کیا چیزیں بیچ کی اس کو پیسے دیے، اور وہ ان پیسوں سے انجوائے کر رہے ہو. اے ایس آئی صاحب اس کو پتہ نہیں کہ کیا کریں گے یہ پیسے، کیا بنے گا ان پیسوں کا. وہ پیسہ جو اس نے ان مجبور لوگوں سے لیا ہے، یہ ڈرا کے دھمکا کے، یہ میرے سامنے کا کیس ہے. اب وہ پیسہ اولاد کو کھلائے گا، انجوائے کرائے گا، وہی پیسہ اس اولاد کے پیٹ میں جائے گا، وہی اولاد خدائے پاک کی قسم اس باپ کو ذلیل کر کے مارے گی، ذلیل کر کے. اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو بتاؤ کوئی کرتا؟ یہ چونکہ کوئی بات کر نہیں رہا، نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، زیادہ سے زیادہ چیزیں آ جائیں، زیادہ سے زیادہ انجوائے، بس زندگی انجوائے کریں. حالانکہ کوئی زندگی بھی انجوائے کر سکتا ہے، یہ نہیں انجوائے کر سکتا. یاد رکھو دنیا میں زندگی صرف اور صرف ایک آدمی انجوائے کر سکتا ہے، ایک عورت انجوائے کر سکتی ہے. وہ کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں. بس یہ ہے زندگی مزے میں، یہ ہے مزے میں. خدا کی قسم اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرتا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرتا ہے. اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور خیر کی بات کرو، خیر ہی بولو، خیر ہی مانگا کرو.
اللہ سے بھی خیر ہی مانگا کرو کہ یا اللہ خیر عطا فرما. مانگو گے تو ملے گا. اللہ سے کہو یا اللہ مجھے اپنے نافرمانی کی زندگی سے بچا لے. یہ روز مانگا کرو اللہ سے یا اللہ بچا لے, تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے, یا اللہ بچا لے, تو بچا. تو اللہ انشاءاللہ حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے جب پیش ہوں اس حالت میں پیش نہ ہو کہ نبی کی سے ملاقات ہو تو ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, ایسا نہ ہو.